پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا مجھے اس کے پاس جانے دو، اگر وہ اپنے سپاہیوں کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھاؤں گا۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 21۔ یہ لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ ان پر قابو پانا ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن ان جلا وطن عربوں میں اتنا ڈسپلن موجود تھا کہ انہوں نے اپنے سردار کے وعدے کو تسلیم کر لیا اور لڑکی کو گھوڑے پر بٹھا کر لے آئے۔ اس وقت تک رات گہری ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم ارمن بیلا میں تھا، جو کچھ لمبی مسافت تھی۔ حارث الافی نصف شب سے کچھ پہلے 2 آدمیوں کے ساتھ چل پڑا۔ الافی اور اس کے ساتھیوں کو دور سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی تاکہ نماز تک پہنچ جائیں۔ یہ ارمن بیلا کی اذان تھی۔ یہ تینوں قلعے کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ ان کے لیے دروازہ اتنی جلدی نہیں کھل سکتا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے حکم دے رکھا تھا کہ سردار حارث الافی جب بھی آئے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، لہٰذا ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہ عین اس وقت پہنچے جب جماعت کھڑی ہو رہی تھی۔ انہوں نے پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد الافی نمازیوں کے ہجوم کو چیرتا محمد بن قاسم تک پہنچا۔ محمد بن قاسم اسے اتنی سویرے دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ آپ کوئی بہت بڑی خبر لائے ہیں؟ ہاں قاسم کے بیٹے، الافی نے کہا، خبر بہت بڑی ہے اور بہت بری بھی ہے۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ محمد بن قاسم کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور الافی اور اس کے دونوں ساتھیوں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ قلعہ تھا جس میں قلعے دار کی رہائش بڑی شاہانہ تھی۔ ابن قاسم، الافی نے کہا، اگر الافیوں کے ساتھ دوستی سچے دل سے لگائی ہے تو آج دوستی کا حق ادا کر دے۔ حق ادا کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر آپ کوئی احسان کر کے اس کا صلہ مانگتے ہیں تو اپنے منہ سے کہیں، میں اتنا ہی صلہ دوں گا۔ حارث الافی نے اسے یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ اس کے سپاہیوں نے کس طرح 3 لڑکیوں پر جھپٹ کر ایک لڑکی کو خراب کیا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ میرے عزیز، الافی نے کہا، میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور ان تمام عربوں کو جو یہاں رہتے ہیں اور جنہیں تمہارا خلیفہ باغی کہتا ہے، بڑی مشکل سے رضامند کیا تھا کہ وہ عرب سے آئی ہوئی فوج کی اگر خلم کھلا مدد نہ کریں تو درِ پردہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور اگر دل یہ بھی نہ مانے تو اتنا ہی کریں کہ ان کے خلاف ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو۔ لیکن اب میری بستی کا یہ عالم ہے کہ اگر تم وہاں چلے جاؤ تو معلوم نہیں کتنی برچھیاں تمہارے جسم میں اتر جائیں گی۔ میں انہیں ایک وعدے پر ٹھنڈا کر کے آیا ہوں۔ اگر میں ضرورت سے زیادہ ان کی توقع کے خلاف وقت لگا کر واپس گیا تو شاید وہ مجھے راستے میں ہی مل جائیں اور مجھے ہی قتل کر دیں۔ ہاں حارث، محمد بن قاسم نے کہا، انہیں اس سے زیادہ مشتعل ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو باتوں سے ٹھنڈا کیا جا سکے۔ مجھے بتا، قاسم کے بیٹے، حارث الافی نے کہا، تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرنا تو مجھے بتا، میں کیا کروں؟ میں دیول پر حملہ کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن اس معاملے کو میں سب سے پہلے نمٹاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت اپنا گھوڑا منگوایا اور الافی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ دستور کے مطابق چند ایک محافظ اس کے ساتھ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جاسوسی کے نظام کو ایک خاص تنظیم دی تھی، اور جس طرح انہوں نے اس نظام کو چلایا تھا وہ اتنا کامیاب رہا تھا کہ عرب کی فوج کا لازمی حصہ بن گیا تھا۔
بعد میں جاسوسی ایک الگ محکمہ بنا دیا گیا تھا جس کے لیے الگ سالار مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس محکمے کی سالاری اس آدمی کو ملتی تھی جس میں زمین کی تہوں کے نیچے سے بھی راز اور سراغ نکال لانے کی اہلیت ہوتی تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ انٹیلیجنس کا سالار تھا، اس کا نام شعبان ثقفی تھا۔ یہ محمد بن قاسم کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس کوئی جادو ہے کہ وہ زمین و آسمان کے راز بھی پا لیتا ہے۔ محمد بن قاسم جب الافی کے ساتھ روانہ ہوا تو شعبان ثقفی بھی اس کے ساتھ گیا۔ محمد بن قاسم نے خاص طور پر اسے ساتھ لیا تھا۔ حارث الافی اور اس کے ساتھی بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہیں توقع تھی کہ دوپہر تک بستی تک پہنچیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے قلعے سے نکلتے ہی گھوڑا دوڑا دیا۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ اڑ کر واردات والی چوکی تک پہنچنے کی کوشش میں ہو۔ وہ ان سب سے آگے تھا۔ اس نے شعبان ثقفی کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ وہ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ دوپہر سے خاصا پہلے وہ چوکی تک پہنچ گئے۔ اپنے سالار کو دیکھ کر چوکی کے تمام آدمی باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم پیچھے ہٹ آیا اور شعبان ثقفی چوکی کے آدمیوں کے قریب گیا اور ان سے پوچھا کہ کل پچھلے پہر سے شام تک گشت پر کون کون نکلا تھا؟ 4 سپاہیوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کیا تم چاروں نے ان 3 لڑکیوں پر حملہ کیا تھا؟ شعبان نے پوچھا۔ یا تم میں کوئی ایسا بھی تھا جس نے اس جرم میں شریک ہونا پسند نہ کیا ہو؟ چاروں حیرت سے شعبان کی طرف دیکھنے لگے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ سالار اعلیٰ ساتھ آئے ہیں، شعبان نے کہا۔ اس سے سمجھ لو یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور تمہارا جرم بے نقاب ہو چکا ہے۔ دشمن کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنی زبان ناپاک نہ کر، ایک سپاہی نے غصیلی آواز میں کہا۔ وطن سے دور لا کر ہمیں یوں ذلیل نہ کر سالار۔ اس سپاہی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور سپاہی اس سے زیادہ غصیلی اور بلند آواز سے محمد بن قاسم کی طرف ہاتھ لمبا کر کے بولا، اے سالار عرب، تجھے اس اللہ کی قسم جس کے نام پر لڑنے کے لیے تو ہمیں یہاں لایا ہے، ہمیں یہ بتا کہ یہ شخص ہم پر ایسی تہمت کیوں لگا رہا ہے؟ ہم تیری ٹکر کے آدمی نہیں۔ محمد بن قاسم نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے یہ تفتیشی کام شعبان ثقفی کے سپرد کر دیا تھا اور یہ شعبان کا ہی کام تھا۔ چاروں سپاہی احتجاجی واویلا بپا کر رہے تھے۔ الافی اور اس کے ساتھی الگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حارث الافی، شعبان نے کہا، تینوں لڑکیوں کو بستی سے اپنے ساتھ لے آئیں اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ آنا چاہیں آ جائیں۔ الافی کے جانے کے بعد سالار شعبان نے چوکی کے کماندار سے کہا کہ اس وقت جو آدمی گشت پر گئے ہوئے ہیں انہیں بھی یہاں لے آئے۔ کماندار کے جانے کے بعد محمد بن قاسم اور شعبان الگ جا کھڑے ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پہلے صرف 4 سپاہی بابیلا بپا کر رہے تھے۔ الافی کے جانے کے بعد چوکی کے تمام سپاہیوں نے کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم میں اتنا تحمل تھا اور اتنی بردباری کہ سپاہیوں نے بعض باتیں ایسی ناروا کہیں جو کوئی سپاہی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن محمد بن قاسم خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر شعبان ثقفی نے انہیں تسلی دی کہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ سالار اعلیٰ، ایک ادھیڑ عمر سپاہی نے محمد بن قاسم سے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ باغی لوگ ہیں جنہیں عرب سے نکال دیا گیا تھا اور سندھ کے راجا نے انہیں اپنی شفقت کے سائے میں رکھ لیا ہے۔ ہاں، یہ وہی لوگ ہیں، چوکی کے ایک سپاہی نے ہی کہا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں، یہ یہاں کے ہندو راجا کا نمک حلال کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں سے پہلے ان مسلمانوں کو صاف کیا جائے، یہ ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ کیا تم لوگ اپنی زبانیں بند نہیں رکھ سکتے؟ شعبان ثقفی نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔
انصاف ہوگا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان سپاہیوں کے دلوں میں باغی عربوں کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ الافی تینوں لڑکیوں کے ساتھ دور سے آتا نظر آیا۔ پیچھے پیچھے بستی کے کئی آدمی آ رہے تھے۔ شعبان ثقفی نے ان کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور انہیں دور ہی روک لیا۔ اس کے پوچھنے پر اس لڑکی کو آگے کیا گیا جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ اس کے ساتھ مجرمانہ زیادتی ہوئی ہے۔ چشمہ قریب ہی تھا اور چشمہ بھر سی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ شعبان اس لڑکی کو ان چٹانوں کی اوٹ میں لے گیا اور اس سے اپنی زبان میں پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اس پر اور اس کی سہیلیوں پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ لڑکی شعبان کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد شعبان نے اپنا سوال دہرایا تو لڑکی نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ ہم انصاف کرنے آئے ہیں لڑکی، شعبان نے کہا۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اسے تمہارے سامنے قتل کیا جائے گا۔ اتنی خوف زدہ نہ ہو۔ لڑکی پھر بھی چپ رہی۔ شعبان لڑکی کو وہیں چھوڑ کر چٹانوں سے باہر آیا۔ کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ الافی آگے بڑھا اور شعبان کے قریب چلا گیا۔ شعبان، الافی نے کہا، تم نے اس کے ساتھ عربی میں بات کی ہوگی۔ یہ لڑکی عربی نہیں سمجھتی، یہ ہندو تھی۔ کوئی 1 سال پہلے اس نے ہمارے ایک آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی خاطر اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں تھیں۔ شعبان نے پوچھا، کیا وہ تمہارے قبیلے کی ہیں؟ نہیں، الافی نے جواب دیا، وہ بھی یہیں کی رہنے والی ہیں۔ پہلے ہندو تھیں اور یہی کوئی سال بھر پہلے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور ان کی شادی ہمارے آدمیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ شعبان ثقفی نے ایک آدمی کو ساتھ لیا جو سندھ اور مکران کی زبان بول سکتا تھا اور اس لڑکی کے پاس لے گیا۔ شعبان نے اس آدمی کی معرفت لڑکی سے کہا کہ وہ جگہ دکھائے جہاں تینوں لڑکیوں پر حملہ ہوا تھا۔ لڑکی نے چند قدم پر جا کر بتایا کہ یہ جگہ تھی۔ شعبان نے اسے کہا کہ وہ پورا واقعہ سنائے۔ لڑکی نے بولنا شروع کر دیا اور ترجمان اس کا بیان عربی میں سناتا گیا۔ بیان سن کر شعبان نے لڑکی سے کہا کہ وہ جگہ دکھائے جہاں سپاہیوں نے اسے گرایا تھا۔ لڑکی نے ایک جگہ دکھا دی۔ شعبان نے اس لڑکی کو ایک چٹان کی اوٹ میں بھیج دیا اور دوسری لڑکی کو بلایا اور ساتھ یہ کہا کہ اس کا خاوند بھی آئے۔ عربوں کی ذہانت اور سراغ رسانی شروع سے ہی مشہور ہے۔ ان کے خیالی قصوں اور کہانیوں میں بھی عربوں کی دانشمندی صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ عربوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور ثقافت کے متعلق یورپی مصنفوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہر مصنف نے خواہ وہ عربوں کے خلاف متعصب ہی کیوں نہ تھا، عربوں کی عقل و دانش کو بہت سراہا ہے۔ اس کے متعلق تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ عرب کے لوگ صحرا کے بھیدی تھے۔ آج بھی بدوؤں میں یہ ذہانت اور سراغ رسانی کی غیر معمولی اہلیت موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم فلکیات کو جو راز مسلمان نے دیے تھے وہ کوئی اور قوم نہیں دے سکی۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ عربوں نے خلا کی سراغ رسانی بھی کر لی تھی۔ شعبان ثقفی تو جیسے پیدائشی سراغ رساں تھا۔ وہ دوسری لڑکی کو شعبان اس کے خاوند اور ترجمان کے ساتھ چشمے کی دوسری طرف لے گیا اور اس سے پوچھا کہ ان پر سپاہیوں نے کس جگہ حملہ کیا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ جگہ تھی۔ شعبان کے کہنے پر اس لڑکی نے بھی پورا واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو دور کھڑا کر دیا گیا اور شعبان نے تیسری لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ بلایا۔ شعبان اسے ایک اور جگہ لے گیا اور اسے کہا کہ وہ جگہ بتائے جہاں ان پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ شعبان کے کہنے پر اس نے بھی واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو ایک اور طرف کھڑا کر کے شعبان نے پہلی لڑکی کو بلایا اور اس کے خاوند کو بھی بلا لیا گیا۔ اس کا خاوند اس قدر مشتعل تھا کہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ شعبان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا۔
لیکن شعبان تحمل اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ شعبان کے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ وہ ان چاروں سپاہیوں کو پہچان سکتی ہے۔ چوکی کے سپاہیوں کو، جن کی تعداد 12 تھی، الگ کھڑا کیا گیا تھا۔ شعبان اس لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ سپاہیوں کے سامنے لے گیا اور لڑکی سے کہا کہ ان چاروں سپاہیوں کو پہچانے۔ لڑکی نے بڑی تیزی سے 4 سپاہیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان سپاہیوں کو دوسروں سے دور کھڑا کر دیا گیا اور اس لڑکی اور اس کے خاوند کو الگ بھیج دیا گیا۔ دوسری لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ شعبان کے بلاوے پر آئی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک سپاہی کو تو بہت اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اسے سپاہیوں کے سامنے لے گئے تو اس نے درمیان میں سے ایک سپاہی کے سینے پر جا کر ہاتھ رکھا۔ اس سپاہی کو الگ کر دیا گیا۔ تیسری لڑکی آئی تو اس نے کہا کہ وہ بھی ایک سپاہی کو پہچانتی ہے۔ اس نے زیادہ غور سے دیکھے بغیر ایک سپاہی کی طرف اشارہ کیا۔ شعبان نے الافی کو اور تینوں لڑکیوں کے خاوندوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ یہ جو 4 سپاہی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ کل اس وقت گشت پر تھے اور لڑکیوں نے جنہیں ملزم ٹھہرا کر الگ کیا ہے وہ اپنے خیموں میں تھے۔ شعبان نے تینوں لڑکیوں کو بھی بلا لیا اور انہیں ان کے خاوندوں کے پاس کھڑا کر دیا۔ میرے دوستو، شعبان سخوی نے ان سب سے کہا، ان تینوں لڑکیوں نے وہ جگہیں مختلف بتائی ہیں جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ تم بھی صحراؤں میں پیدا ہوئے ہو اور تم جانتے ہو کہ صحرا کی ریت بھی بولا کرتی ہے۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے اس علاقے میں، اور ان جگہوں پر جہاں یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ان پر حملہ ہوا، 4 گھوڑوں کے سموں کے نشان دکھا دو۔ یہ کل شام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آندھی نہیں چلی، بارش نہیں ہوئی، کوئی نشان مجھے دکھا دو۔ اس لڑکی نے وہ جگہ مجھے دکھائی ہے جہاں اسے گرایا گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ اور وہ جگہ دیکھو۔ شعبان انہیں اس جگہ لے گیا۔ وہاں ایسا کوئی نشان اور کوئی کھرا نہیں تھا۔ میرے ہم وطنوں، شعبان نے کہا، ان تینوں لڑکیوں نے مختلف جگہیں بتائی ہیں جہاں ان پر حملہ ہوا۔ یہ بھی سوچو کہ سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بھاگنے والی 2 لڑکیوں کا پیچھا نہ کیا؟ کیا یہ لڑکیاں گھوڑوں کی رفتار سے تیز دوڑنے والی تھیں؟ ارد گرد کوئی آبادی نہیں کہ یہ ڈر گئے ہوں۔ یہ بھی سوچو کہ ان تینوں لڑکیوں نے مختلف آدمیوں کو شناخت کیا اور جو اس وقت گشت پر تھے وہ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ شعبان نے انہیں ان لڑکیوں کی موجودگی میں ان کے بیان سنائے اور کہا کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہی بیان دیے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائی حارث الافی، شعبان سخوی نے کہا، بنو ثقیف کے خون میں ابھی تک کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ اگر بنو اسامہ خاندانی اور خونی دشمنی کو بھول کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو بنو ثقیف کا سالار اپنی جان دے کر دوستی کا حق ادا کرے گا۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لڑکیاں کچھ مہینے پہلے تک ہندو تھیں؟ یہ ہندو گھروں میں پیدا ہوئیں، بتوں کو پوجتے جوان ہوئیں، پھر انہیں یہ 3 عرب اچھے لگے تو یہ مسلمان ہو گئی۔ اپنا مذہب اور اپنی ذہنیت ان کے خون میں شامل ہے۔ اگر یہ میری لڑکیاں ہوتی تو میں ان سے کسی اور طریقے سے پوچھتا کہ بتاؤ سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے۔ الافی ایسے اوچھے تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن سندھ اور مکران کی ریت عرب کے مقدس ریگزاروں پر غالب آ گئی ہے۔ تم اپنے وطن میں تھے تو باغی کہلائے۔ خدا کی قسم تمہاری بغاوت جائز تھی۔ کہاں گئی تمہاری وہ دانش مندی اور تمہاری وہ جرات؟ اب یہ تمہاری لڑکیاں ہیں۔ اگر تم اور ان کے خاوند مجھے اجازت دو تو میں ابھی دروغ اور صداقت کو الگ الگ کر دوں۔